کے اندر کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ کو وہ فیض ملنا شروع ہوتا ہے. فیوز و برکات اللہ والوں کا جو کہتے ہیں نا اللہ کے نام کا فیض وہ اللہ الحمدللہ ملتا ہے اسے. تو چونکہ یہ سلسلہ ہمارا جو ہے یہ سلسلہ قادریہ راشدیہ آپ جب بیعت کرتے ہیں تو اس فقیر کی نسبت سے آگے چلتا ہوا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 33-35 واسطوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے. یوں آپ کو جو ہے وہ سسٹم میں آپ داخل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کا فائدہ بہت کچھ ہوتا ہے. بھلے سے بہت سارے لوگ جو پہلے سے ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نسبت کا بعید کا ان کی تجدید ہو جائے گی. اور جو لوگ نئے ہیں ابھی مجھے کہہ رہے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ایسے بھائی حضرت جی بچے آئے ہیں یا ان کو بھی کر لیں حضرت جی اس کو بھی کر لیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ سنڈے والے دن آپ آئیں تو میں اس دن انشاءاللہ سب کو اکٹھا ہی سبق دے دوں گا. تو آپ میرے ساتھ ساتھ کچھ الفاظ کہیں گے. یہ الفاظ ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. ان سے ہمارے صوفی صاحب نے سنے ان سے میں نے بھی سنے ہیں کتابوں میں بھی اسی طرح سے لکھا ہوا ہے. وہی الفاظ میں نے کہلوانے ہیں ان کی نقل کے اندر اور آپ نے ان الفاظ کو میرے ساتھ ساتھ دہرانا ہے. اس کے بعد پھر باقی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توبہ کی میں نے شرک سے توبہ کی میں نے کفر سے توبہ کی میں نے اللہ کی ہر نافرمانی سے. اے اللہ میں تیرے در پہ آیا ہوں مجھے اپنا نام نصیب فرما. اللہ جل شانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم آپ بتائیں گے اس کو دل سے مانوں گا اور اس بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں. اے اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما. آمین. الحمدللہ. یہ جاتے ہوئے آپ سے ہم مصافحہ کریں گے اور یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوتا ہے. آپ نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا میں نے اپنے بزرگوں کو یوں ہاتھوں کی ایک لڑی بنتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑی سند کے ساتھ جو ہے آپ تک پہنچ جاتی ہے. آپ سب کو میری جانب سے سلسلہ قادریہ راشدیہ کے اندر داخلہ نسبت مبارک ہو. یہ قادریہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی نسبت سے آپ کو راشدیہ سلسلہ قادریہ کے اندر بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. سعید محمد حسن راشد رحمۃ اللہ علیہ روزہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ راشد روزہ دھنی سعید محمد راشد ان کا پورا نام تھا. تو اس نسبت سے راشدیہ بھی یہ ساتھ اس کے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ڈسٹنکشن ہو جائے اس کی. یہ الحمدللہ ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے اندر بیعت فرماتے تھے. ہر چند کے اس فقیر کو 8 سلسلے حاصل ہے. ہمارے اس سلسلے کے اندر نقشبندیہ بھی چشتیہ والے بھی سہروردیہ والے بھی اس کے علاوہ 4 اور بھی ہیں شتاریہ مداریہ کلندریہ کبریاویہ. یہ حضرت حافظ غلام منصور رحمۃ اللہ اس فقیر کو عطا فرمائے. ان میں بھی الحمدللہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی فیض مل جاتا ہے. اس لیے کہ ہر طرح کے لوگ یہاں ہمارے یہاں شامل ہو سکتے ہیں. اس میں جو بات میں نے آپ کو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی جن لوگوں نے بھی یہ الفاظ سنے میرے ساتھ کہے وہ ایک تو اس سلسلے میں داخل ہوئے. اس میں جو آپ کی تربیت ہے سب کی وہ حضرت شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے سلسلے کا جو بتایا ہوا انداز اور جو ان کا طریقہ اسباق ہے وہی سر میں آپ کو بتاؤں. ان میں سے جو پہلی بات آپ کو چند ہدایات دے رہا ہوں کرنے کے بعد اس کی پریکٹیکل شکل تو میں نے اب بتائی نا ساتھ ابھی کرواتا بھی جاؤں گا. جو چیزیں آپ کو ہم نے اس میں کروانی ہیں اس میں نمبر 1 کہ آپ کو جو سبق پہلا دیا جاتا ہے وہ پہلے نمبر کے اوپر ہے. ہمارے حضرت یہ ویسے یہ افرائض ہیں اس میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا. 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. فرض ہے نا نماز وہ تو معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں. ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فرض ہے. میں یہ کیسے کہوں کہ میں آپ کو اور ساری چیزیں بتاؤں اور نماز کی فضیلت اور اہمیت نہ بتاؤں یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ شخص سارا کچھ کرتا ہے نماز ہی کا وہ تارک الصلاۃ ہے پھالے سے وہ رگڑے لگایا جو کہ نہیں نماز تو پہلے نمبر پہ اس کا تو حساب کو دینا پڑے گا. تو نے اللہ کتنی کی یہ اس کی بات اور ہے. پہلا حساب
قیامت والے دن جو پوچھا جائے گا وہ پوچھا جائے گا نماز کا حساب ہو. کہتے پہلا حساب نماز کا. اگر اس کے اندر تو پورا اترے گا تو باقی پھر آسان ہو جائے گا. نماز نہیں پڑھتا ایک شخص تو وہ تو پھر من ترک الصلاۃ متعمدا، وہ کہتے جو جس نے وہ اس طرح سے نماز کو چھوڑا فقط کفر، وہ تو پھر بہت سخت اس کے لیے وعیدیں ہیں جی، بہت سخت ہے. وہ تو آپ کو میں کیا بتاؤں، علماء حضرات سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں. تو پہلی بھائی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو اس وقت ماشاءاللہ نسبت میں آئے ہیں نا، میں تو پریکٹیکلی آپ کو چیزیں بتانی ہیں. میں نے بتایا تقریر نہیں کری، میں نے یہ چند نصیحتیں آپ کو کرنی ہیں. ان کو نصیحت بھی سمجھا کریں اور وصیت بھی سمجھا کریں. بزرگ باپ ہوتے ہیں، آپ کبھی نہ سمجھے میں کیا آپ کو، میں نے آپ کو تقریر تو علماء سناتے ہیں آپ کو، میں نے آپ کو نصائح کرنا ہے، نصیحت کر رہا ہوں. اور نصیحت بھی میری اپنی کبھی بھی نہیں ہوگی، قرآن اور حدیث پہ جو بات لکھی ہوئی ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی بات جو آپ کے لیے لازم ہے وہ ہے نماز کا اہتمام. بلکہ اگر اللہ پاک تمہیں آپ کو توفیق مجھے بھی دے آپ کو بھی دے تو تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض تھی، اور نفل نمازوں میں تو سب سے افضل ہے آپ تہجد کی پڑھا جائے. اللہ توفیق دے سب کو. مگر فرض نماز تو پڑھیں نا، جو قضا ہو چکی ہے ان کو ادا کرنے کا اہتمام ابھی سے کریں. اس کو بھی یہ نہیں ہے کوئی معاف بھی پھر بھی نہیں ہے آپ کی، اس کا وہ بھی نہیں پڑیں گی آپ کو. یہ بات جو میں بتا رہا ہوں، اگر میری بات سے کوئی آپ کو کچھ الجھن ہو تو علماء اور مفتی سامنے بیٹھے سے پوچھیں کہ حضرت کیا پروفیسر صاحب جو بات کہہ رہے تھے وہ صحیح ہے. تو یہ اگر کہہ دے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے تو ٹھیک ہے صحیح نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھی آپ میرے اور آپ پر جو پیچھے سارا حساب کتاب ہے وہ تو دینا پڑے گا نمازوں کا. تو اس لیے قضا نمازوں کو اور نماز کی پابندی فرمائے. نمبر 1 کے اوپر ہے. نمبر 2 ہدایت، قرآن پاک سے تعلق جوڑے. یہ کیا بات ہوئی حضرت، قرآن پاک اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ہدایت کے لیے نازل کیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ اس کلام اللہ اکبر اللہ کا کلام ہے اور آپ چھوڑ دیتے ہیں.